ڈاکٹر حسن عسکری کا کالم ہے اشرافیہ کی سیاست اور عام پاکستانی۔ اصول کی حد تک سیاست کا حقیقی مقصد پیچیدہ سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کا کوئی عملی حل واضح کرنا ہوتا ہے۔ سیاست کا واحد مقصد عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور ایک بہتر مستقبل کی امید دلانا ہوتا ہے۔ حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے اور ملکی وسائل انسانی فلاح و بہبود اور سماجی ترقی پر خرچ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ انہی خطوط پر کام کرنے والی سیاست نہ صرف ایک مقدس پیشہ بن جاتی ہے بلکہ وہ ریاست، حکمران، اشرافیہ اور عوام کے باہمی تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ وہ سب مل کر ایک ہی سمت میں کام کرتے ہیں اور عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل ریاست، اس کے اداروں اور ان کے طریقہ ہائے کار کے ساتھ ایک مضبوط پہچان اور تعلق برقرار رکھنے سے وابستہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی سیاست مذکرہ بالا خطوط پر کام کرتی ہے۔ یہ سماج اور عوام کی خدمت کے تصور سے نابلد ہے۔ پاکستانی سیاست مقدر اور متمول افراد کے مابین انا پرستی پر مبنی اقتدار کی ایک وحشیانہ جنگ بن گئی ہے، اور یہ لوگ اپنے ذاتی اور جماعتی مفادات سے پرے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ ایک محدود سا تصور اور تناظر ہے جس کا مقصد فوری ذاتی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی اشرافیہ بہر صورت اور ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر آئین یا قانون انہیں اپنے فوری ذاتی ایجنڈا کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو وہ ان کی پیروی کر لیتے ہیں، تاہم اگر آئین یا قانون ان کے سیاسی ایجنڈے سے متصادم نظر آئے تو وہ اسے رون کر گزر جانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اخلاقیات، قانون یا آئین پسندی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ بات اہم ہوتی ہے کہ ایک خاص موقع پر کسی مخصوص لیڈر یا سیاسی جماعت کے لیے کون سی بات زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ پاکستان کی سیاست ملکی اشرافیہ کے گرد ہی گھومتی ہے، جہاں اس کے مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ اشرافیہ کے ہر گروپ کو ایک مخصوص وفادار اور مفادات پر ٹولے کی حمایت حاصل رہتی ہے۔ یہ مفادات پر مبنی سیاست ہے جس میں ہر سیاسی قیادت اپنے اقتدار کے تحفظ اور حریف سیاسی لیڈر کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد عبور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس سیاسی اشرافیہ کے درمیان اتحاد اور قربت کا واحد محرک ان کے اقتدار اور مالی مفادات کے حصول کے عزائم ہوتے ہیں، نہ کہ عدل و مساوات اور عوام کی خدمت کے سنہری اصول۔ سیاسی رہنماؤں کی اکثریت کا انداز سیاست روبہ زوال ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے اپنے حریف سیاسی رہنماؤں کے خلاف اخلاق باختہ زبان استعمال کر کے یا مختلف لقبات سے نواز کر بڑا نام کمایا ہے۔ سیاست میں اوپر جانے کے دو ہی معروف حربے ہیں: اپنی قیادت کی خوشامد اور چاپلوسی اور اپنے حریف کے خلاف منفی اور گھٹیا زبان استعمال کرنا، یا حریف سیاسی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد الزامات کا طوفان کھڑا کرنا۔ پارٹی ایکٹیوسٹ کی طرف سے بہت سی پریس کانفرنسز یا ٹی وی پر سیاسی ٹاک شوز میں منفی اور غیر شائستہ گفتگو اور بیانات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سیاسی اشرافیہ اپنا وقت عام آدمی کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے نت نئے اور مثبت آئیڈیاز سوچنے میں صرف کرنے کی بجائے بیشتر وقت اپنی حریف قیادت میں نقائص اور کیڑے نکالنے میں صرف کرتی ہے۔ اسمبلی میں ہونے والی بہت سی تقاریر شائستگی کے معیار پر پورا نہیں اترتی، ان کا معیار بہت گھٹیا ہوتا ہے۔ کئی فاضل اور تجربہ کار لیڈر انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اگر ہم ان سیاسی قائدین کے اسمبلی کے اندر اور باہر کے بیانات کا تجزیہ کریں تو وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اہداف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتے نظر آتے ہیں تو کبھی مختلف سیاسی رہنماؤں کو اپنے نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔ کسی زیر بحث ایشو یا کسی وقتی ضرورت کے تحت ان میں ایسی انقلابی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ متحارب سیاسی قوتوں کے درمیان شاید ہی کوئی مشترکہ حقائق پائے جاتے ہوں، اور سیاسی جماعت اور اس کی قیادت نے تاریخ کی من پسند تشریح کر کے اپنے اپنے سچائیاں گھڑ رکھی ہیں۔ آپ کو پاکستانی سیاست میں سیاسی اور تاریخی ایشوز پر اتفاق رائے کے بجائے متحارب بیانیے ملیں گے۔ ہر سیاسی جماعت کی قیادت ایشوز کے طویل مدتی تناظر میں بات چیت کرنے کی بجائے فوری ضرورتوں کے تحت اپنے پتے کھیلتی ہے۔ اسی طرح کی سیاست کو عوام مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ عام آدمی کو بلند افراط زر، اشیاء خورنوش اور روزمرہ ضروریات زندگی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح میں خطرناک رجحان پایا جاتا ہے۔ ایک سال کے دوران عوام کی ایک بڑی اکثریت خطے غربت سے نیچے گر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی معاشی صورتحال اتنی تسلی بخش نہیں تھی، مگر پی ڈی ایم کے حکومت کے پہلے سال میں ملکی معیشت شدید انحطاط کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستان کے دیگر معاشی مسائل میں آئی ایم ایف سمیت دیگر ممالک کے ساتھ اپنے معاشی معاملات طے کرنا، تجارتی خسارہ، زر مبادلہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاکستانی روپے کی متزلزل قدر و قیمت شامل ہیں۔ اگر آپ حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر اور بیانات پر نظر ڈالیں تو آپ کو ان میں سے شاید ہی کوئی اندیہ ملے گا کہ ان سنگین چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا۔ پریشان حال عوام کو کوئی تسلی اور حوصلہ دینے کی بجائے سیاسی رہنماؤں کا بیشتر وقت ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی میں گزرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، روز افزوں بے روزگاری یا کم شرح روزگار سے پاکستان کے سیاسی رہنما اور مقتدر لوگ تو متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی اکثریت متمول طبقے سے تعلق رکھتی ہے، یا ان کے پاس افراط زروز اور مہنگائی سے نبرد آزما ہونے کے لیے
وافر وسائل موجود ہیں۔ ان کا مستقبل موجودہ سیاسی کشمکش کی سمت اور نوعیت سے منسلک ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت توانائی اور وسائل، افراط زر، مہنگائی اور عام آدمی کے سنگین مالی حالات پر توجہ دینے کی بجائے دیگر جماعتوں کے ساتھ سیاسی جھگڑوں اور محاذ آرائی میں صرف ہوتا ہے۔ اس نوع کی سیاست کا حتمی نتیجہ عام آدمی کی ریاست سے مغایرت یا دوری کی صورت میں نکلتا ہے۔ بگڑتے ہوئے معاشی حالات کی وجہ سے عام آدمی کے حکومتی پروسیس اور سیاسی قیادت پر اعتماد کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان رجحانات سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ عوام کے اندر برسر اقتدار حکومت اور افسر شاہی سے دوری پیدا ہو رہی ہے اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے۔ تاہم ان کا اپوزیشن پر اعتماد بھی کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے ایکٹیوسٹس الیکشن کے موقع پر انہیں ووٹ دینے پر آمادہ کر لیں، مگر شدید دباؤ کے شکار عوام شاید ابھی کسی طویل سیاسی احتجاج میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ اپنے معاشی کردار میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے مستقبل سے اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اشرافیہ کی اقتدار کی اس بے رحمانہ جنگ اور ریاستی اداروں سے سخت نالاں اور لا تعلق نظر آتے ہیں۔ وقت کا اولین تقاضا ہے کہ سیاسی قائدین اپنا کھٹور پن اور تنگ نظری پر مبنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس خلیج کو پر کرنے کی کوشش کریں جو اقتدار کی راہداریوں کے ارد گرد سیاسی محاذ آرائی میں مصروف اشرافیہ اور پاکستان کے عام آدمی کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان کا داخلی استحکام بڑی حد تک عوام کے اس اعتماد کو پختہ کرنے پر منحصر ہے کہ ملک کا گورننس سسٹم یقینی طور پر ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔